جی ہے چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ ذرا سی بات پہ بیٹیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس نے بیٹے کا رشتہ کیا مجھ سے پوچھا تک نہیں، اس نے بیٹی کا رشتہ کیا مجھ سے پوچھا تک نہیں، میں اس کا ماما تھا۔ ماما اگر ٹھیکیدار نہیں ہے، اگر اس نے بیٹی کا رشتہ اپنی مرضی سے کر دیا تو بگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر بیٹے کا رشتہ اپنی مرضی سے کیا تو کس چیز کا گمان ہے تجھے؟ اس بات پہ بگڑ جایا کرتے نہیں آنا تیرے گھر، تو نے مجھ سے پوچھے بغیر بیٹے کا رشتہ کر دیا۔ او یار بہنیں کتنے چھوٹے دل کی ہوا کرتی ہیں، جب یہ جواب بھائیوں کو مل جاتا ہے کہ تیری بیٹی کے نکاح میں مجھے نہیں آتا تو خدا کی قسم بہنیں بھائیوں کے دروازے جایا کرتی ہیں اور جانے کے بعد کہتی ہیں بھائی مجھ سے اگر خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، کم سے کم میری عزت کا خیال کر لینا، اگر تو نہیں آئے گا دنیا تانے دے گی کہ کیسی بہن ہے کہ بھائی اس کے بیٹے کی شادی میں نہ آ سکا، بھائی اس کی بیٹی کی رخصتی پہ نہ آ سکا۔ بہنیں رویا کرتی ہیں، لیکن کچھ اتنے ظالم بھائی ہوا کرتے ہیں کہتے جا آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور صاحب ہم نے تو یہاں تک بہنوں کو دیکھا ہے کہ جب بھائی دھکے دیا کرتے ہیں تو بہنیں اپنے سر کے دوپٹے اتار دیا کرتی ہیں اور اتار کے بہن کے بھائی کے قدموں پہ رکھ کے کہتی بھائی میری عزت کی لاج رکھ لینا، میں نے تیرے سب قدموں پہ اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے رکھ دیا ہے۔ اور یار یہ نوبت بہنوں کی آنی تھی، یہ دن دیکھنا تھا مصطفیٰ کی امت کو۔ کیا اسی دن کے لیے نبی نے پتھر کھائے تھے؟ کیا اسی دن کے لیے نبی نے کانٹوں پہ پیر رکھے تھے کہ کل میری امت کے دروازے سے بیٹیوں کو رلا کر کے واپس کیا جائے؟ آؤ اٹھا کر کے دیکھو تاریخ، آج اگر بھائی امیر ہو جاتے ہیں تو غریب بہنوں سے رشتے توڑ دیا کرتے ہیں، بھائی اگر جائیداد والے ہوتے ہیں تو اپنوں سے منہ موڑ دیا کرتے ہیں۔ اور تو کتنی بھی جائیداد والا ہو جا میرے نبی سے زیادہ دولت والا نہیں ہو سکتا ہے، تو کتنی بھی شان والا ہو جا مصطفیٰ سے بڑی شان والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اٹھا کر کے دیکھو کبھی تاریخ مکہ کی، فتح مکہ کا دن ہے، میرے حضور مکے کے فتح مکہ کے دن مکے میں تشریف لا رہے ہیں۔ آؤ تمہیں ایک رشتہ بتا دوں، میرے نبی کی ایک بہن ہے جو چچا زاد بہن ہے، اللہ اکبر، نام ام ہانی ہے، نام ام ہانی ہے۔ آپ نے کلمہ پڑھا، شوہر چھوڑ کے چلا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضور ہجرت کر کے شہر مدینہ آ گئے، آپ نے کلمہ پڑھا، شوہر نے چھوڑ دیا، بچے غربت کے عالم میں پلنے لگے، غریبی اتنی آ گئی کہ کئی وقت کا ام ہانی کے گھر فاقہ ہونے لگا۔ یہ وہی ام ہانی ہے جن کا تذکرہ تم نے معراج کے واقعے میں سنا ہوگا، یہ اسی ام ہانی کی کہانی ہے صاحب، یہ وہ ام ہانی ہے جو دن کے دوپہری میں حضور جن کے گھر جا کے لیٹا کرتے تھے، گرمی کے وقت میں یہ حضور کے لیے بستر کرتی، خالی چارپائی پہ لیٹتے اور حضور جب سویا کرتے نا تو یوں منہ کا پسینہ حضور کی کونی تک آتا۔ ام ہانی فرماتی میں اس کو شیشی میں بھر لیا کرتی تھی اور اگر کسی کو ضرورت ہوتی اسے تحفے کے طور پہ دے دیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، دلہنوں کے وہ پسینے لگائے جاتا تھا میرے نبی کا۔ اب ذرا توجہ کرنا پیارے، میرے حضور مجھے فتح مکہ کے وقت تشریف لائے ہیں، جب فتح مکہ کے وقت آئے نا یہ وہی مکہ ہے جہاں پہ لوگوں نے پتھر مارے تھے، یہ وہی مکہ ہے جہاں پر مصطفیٰ کے نام لینے والوں کو ستایا گیا، یہ وہی مکہ ہے جہاں پر کلمہ پڑھنے کی بڑی بڑی قیمتیں ادا کی گئی ہیں۔ اسی مکے میں جب حضور نے فاتح بن کے قدم رکھا ہے، حضور نے فاتح بن کے مکے میں جب قدم رکھا ہے تو 16,000 صحابہ اکرام کا لشکر ساتھ تھا، ایک روایت کے مطابق 16,000 تلواریں تھی، اگر چاہتے تو آج مکے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن میرے حضور کی شان سے آئے ہیں، گردن جھکی ہے حضور کی، آج ذرا سی پردھنیاں کیا بن جاتا ہے، پھر کسی کو دیکھنے کے لیے تیار تک نہیں ہوتا، کہتا میں اسے یوں مسل دوں گا، اسے چٹکیوں میں مسل دوں گا، تیرے بازوؤں میں کچھ طاقت تک نہیں آئی ہے اور تو چٹکیوں میں مسلنے کی بات کرتا ہے۔ اس طاقت والے کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا جس کے ساتھ 16,000 تلواریں ہیں، پوری خدائی جس کے اشارے کی منتظر ہے، اگر اشارہ کرتے تو پہاڑ پلٹ دے، اگر کہتے تو زمین پھاڑ دے، اس طاقتور والے میں تیرے بارے میں اس کے بارے میں کیا گمان ہے تیرا؟ اللہ اکبر، وہ آئے ہیں اور جیسے حضور نے مکے میں قدم رکھا، جنہوں نے پتھر مارے تھے آج کلیجے کانپ رہے تھے، ان کے جسم تھر تھر کانپ رہے تھے، آج مار دیے جائیں گے، آج ایک ایک کر کے بدلہ لیا جائے گا۔ جنہوں نے پتھر مارے تھے وہ سر چھپائے پڑے تھے، جنہوں نے کانٹے لگائے تھے وہ گھروں کے اندر بند تھے، لیکن میرے حضور نے فرما دیا تھا صحابہ خبردار کسی کے دروازے پہ مت چلے جانا۔ میرے حضور کے فرمان سے پہلے سرکار کے ایک صحابی حضرت سلمان فارسی آئے ہیں، نہیں دوسرے صحابی تھے، وہ دوڑ کر کے آئے اور ایک کافر کا دروازہ بجایا اور دروازہ بجا کے کہا تھا بہت مارتے تھے پتھر، آج باہر نکلو۔ جیسے اتنا کہا ہے کسی نے حضور سے کہہ دیا حضور وہ دشمنوں کے دروازے پہ جا کے دھمکا رہے ہیں۔ میرے نبی نے بلایا اور سمجھایا خبردار آج کسی سے بدلہ نہیں لینا ہے، آج تو یہ معاف کرنے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، یہ جگر مصطفیٰ کا دیکھیے،
ہے. کون کھڑا ہے سامنے؟ وہ کھڑے ہیں جنہوں نے پتھر مارے ہیں, وہ کھڑے ہیں جنہوں نے کانٹے لگائے ہیں, وہ کھڑے جنہوں نے پانی بند کیا تھا, وہ کھڑے جنہوں نے 3 سال تک بھوکا پیاسا رکھا ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں آج میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں, میں معاف کرنے کے لیے آیا ہوں. اور تیرے بھائی سے ذرا سی خطا کیا ہو گئی تو گلا دبانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ان کے سامنے تو وہ کھڑے تھے جنہوں نے لوگوں کے کلیجے چاک کیے تھے, وہ کھڑے تھے جنہوں نے بھوکا پیاسا صحابہ کو شہید کیا تھا. لیکن میرے حضور نے فرمایا تھا آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے. سب کانپ رہے ہیں. اللہ اکبر. انہی لوگوں میں حضرت ام ہانی کے بچے بھی کھیل رہے تھے. بچے دیکھنے لگے حیرت سے یہ کون ہے, لیکن بچوں نے کبھی مصطفیٰ کو ایسے تو دیکھا نہ تھا, انہیں خیال نہ تھا. لیکن جب ماں اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی کہانی سنایا کرتی تھی تو ان کی نظر میں مصطفیٰ کا چہرہ بس گیا تھا. میں کہتا ہوں صاحب بچوں کو مصطفیٰ کی داستان سنایا کرو. ماؤں سے گزارش ہے اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی داستان سنا کر کے دودھ پلایا کریں. اس لیے کہ اگر بچے ماں باپ سے مصطفیٰ کی کہانی سنیں گے تو غریب ہو کے مر سکتے ہیں, مصطفیٰ کے گستاخ ہو کے نہیں مر سکتے ہیں. یہ عشق کی گھٹی ہے جو مائیں پلایا کرتی ہیں. ام ہانی نے بچوں کو سنایا تھا کہ ان کے بھائی رشتے دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں. جیسے انہوں نے اس چہرے کو دیکھا توڑ کر کے گھر میں آئے. ام ہانی فرماتی میں گھر کے اندر تھی. اب بہن کا رشتہ دیکھو, اور امیروں اگر بہن سے غربت کی وجہ سے منہ موڑتے ہو, حیرت ہوتی ہے کہ لوگ بہن کے دروازے پہ جاتے ہیں تو جا کے پہلے چادر جھاڑا کرتے ہیں. کیا دکھانا چاہتا, کیا کہ اس کی چادر گندی ہے, تیرے کپڑے اس کی چادر سے اچھے ہیں. اگر بہنیں برتن دے دیں تو کہتے ایک بار اور پانی نکال دے. کس لیے کہ یہ غریب کا برتن ہے, یہ دکھانا چاہتا ہے کہ تجھے گردا لگ رہا ہے برتن. اور مہربانی کر بہنوں کے دسترخوان پہ جانے کے بعد امیری غریبی کا فرق دروازے پہ چھوڑ دیا کر. اگر بیماری کے برتن میں بھی کھا لے گا, اللہ تیرے دل کے ہنر کو دیکھ کے تجھے شفا کاملہ عطا فرما دے گا. یہ دیواریاں, یہ دوریاں, یہ اختلافات اپنوں اور کے بیچ میں, مہربانی کرو کبھی اپنوں کو چھوٹا ہونے کا احساس مت دلاؤ. کبھی اپنوں کو چھوٹا ہونے کا احساس مت دلاؤ. اور رشتوں کی قدر کرو, اپنوں کی قدر کر لو. بڑے قیمتی ہوتے ہیں اپنے, بڑے قیمتی ہوتے ہیں. ان کی قیمت تب پتہ چلتی ہے جب ان کا جنازہ اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے کتنی قیمتی چیز کھو دی ہے. مہربانی کرنا, اپنوں کی قدر کرنا. بہن کے دروازے پہ جاؤ, کبھی تیرے کپڑے ایک جوڑی میلے ہو گئے تو کیا ہوا, کم سے کم بہن کا دل تو ٹوٹنے سے بچ جائے گا. اگر تو نے ایک وقت اگر گندی پلیٹ میں کھانا کھا لیا تو مر نہیں جائے گا تو. بہن کی دل جوئی کے لیے اس گندے برتن میں کھا لے جسے تو گندا سمجھ رہا ہے. خدا کی قسم تیری عمر بڑھا دی جائے گی. مگر کر کے تو دیکھ, ہم نے فاصلے کر دیے, رشتوں میں اتنے بڑے فرق کر ڈالے ہم نے. آج غریب امیر کو دیکھنے تیار نہیں, امیر غریب کو دیکھنے. ماحول الٹا پلٹا ہو گیا سب. مہربانی کرو بہنوں سے خاص کر کے رشتے سچے رکھو. میرے حضور کو جب بچوں نے دیکھا, ام ہانی فرماتی میں گھر کے اندر تھی. توجہ ہے نا, ابھی تھکے تو نہیں ہیں, اللہ سلامت رکھے. ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. کبھی رسمن نبی کو نہ پکارا کرو, یہاں سے پکارا کرو, یہاں سے. جب بھی آواز دیا کرو نا دل سے دیا کرو. پھر دیکھو خدا کی قسم لہجہ بھی میٹھا ہوگا, زبان بھی میٹھی ہو جائے گی. محبت سے کہو یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. ام ہانی فرماتی میں گھر کے اندر تھی, میرے بچے دوڑے دوڑے آئے, آ کے کہنے لگی ماں آج ہم نے اس چہرے کو دیکھا ہے جس کی تو کہانیاں سنا کے راتوں کو سلایا کرتی ہے. کیا بات کہی بچوں نے, اماں آج ہم نے اس چہرے کو دیکھا ہے تو جس کی کہانی سنا کے رات کو سلایا کرتی ہے. ماں اٹھتے بیٹھتے تو جس کی باتیں کرتی, آج ہم نے اس چہرے کو دیکھا ہے. ماں نے کہا بیٹے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ماں ہم نے اس چہرے کو دیکھا جسے تو اپنا بھائی کہا کرتی ہے. اتنا سنا ماں کہنے لگی کیا تم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے؟ بچے کہتے ہیں ہاں ماں تیرے سر کی قسم ہم نے انہی کو دیکھا ہے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا اچھا سچ بتا رہے ہو؟ کہا ماں ہماری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی, جو تصویر تو نے بیان کی تھی ہم نے آنکھوں سے وہ تصویر دیکھی ہے. ماں کہتی ہے پھر اتنے میں شور ہو گیا کہ حضور آئے ہیں مکے میں فاتح بن کے, حضور آئے ہیں مکے میں فاتح بن کے. ام ہانی فرماتی میں اپنے گھر میں تھی, میرے بچے آئے, آ کے کہنے لگے ماں وہ تو کہتی پہلے ہمارے گھر آیا کرتے تھے لیکن اب تو وہ مکے کے فاتح بن کے آئے ہیں, سردار بن گئے ہیں مکے کے. اے ماں کیا آج انہیں بہن کا رشتہ یاد رہ جائے گا؟ اے ماں تو بڑی غریب ہے, کیا آج وہ امیر بھائی تیرے دروازے پہ آئے گا؟ ام ہانی فرماتے یہ سوال میرے بچوں نے کیا, اس وقت میری آواز گلے میں دب کے رہ گئی تھی, میں حیرت میں تھی اور سوچ رہی تھی اگر ہاں کہتی ہوں نہ آئے تو بچوں کو
کو کیا جواب دوں گی، اور اگر نہ کہتی ہوں آگے تو بچوں کو کیا جواب دوں گی۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں میں شش و پنج میں تھی، میں سوچ رہی تھی کیا جواب دوں، اتنے میرے بچے کہتے ہیں ماں ہمارے گھر وہ کیسے آ سکتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ مکے کے بڑے بڑے امیر دروازے پہ کھڑے ہیں، ان کی راہ میں پل کے بچھائے کھڑے ہیں، کوئی کہتا میرے مہمان بنے، کوئی کہتا کہ میرے مہمان بنے، آج تو دولت والے ان کی راہوں میں کھڑے ہیں، آج وہ تیرے دروازے پہ کیسے آئیں گے، آج اسے انہیں بہن کا رشتہ کیسے یاد رہے گا، تو غریب بہن ہے، وہ سردار بن کے آئے ہیں، وہ اس فوج کے سپہ سالار بن کر کے آئے ہیں۔ اتنا حضرت ام ہانی نے سنا ہے، ہچکی بھر کے رونے لگ جاتی ہیں، کہتی بیٹے اگر انہیں یاد ہوگا کہ میں ان کی بہن ہوں تو وہ میرے دروازے تک ضرور آئیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد ام ہانی کہتی ہیں میں نے کہہ تو دیا تھا بچوں سے، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی، کیا ہوگا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے۔ فرماتی ابھی میں گھر کے اندر تھی کہ اچانک میرے دروازے پہ سے آواز آتی ہے، ام ہانی گھر کے اندر ہیں کیا؟ فرماتی اتنی آواز کا آنا تھا میں پہچان گئی، یہ آواز تو میرے پیارے بھائی کی لگ رہی ہے، یہ آواز تو محمد رسول اللہ کی ہے۔ فرماتی ہیں اس سے پہلے کہ میں دروازے تک جاتی میرے بچوں نے چھلانگ لگائی، توڑ کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہیں، دروازہ ام ہانی کا ہے اور چوکھٹ پہ آج نبوت کا چاند جلوگر ہو گیا ہے، آج رسالت کا سورج چمک رہا ہے۔ فرماتی میرے بچے دوڑے، کسی نے قدم پکڑے کسی نے دامن پکڑے، وہ فرماتی میں تو دیکھتی رہ گئی، بس اس حال میں تھی کہ چہرے پہ نظر پڑی اور تھک گئی، دیکھتی رہی۔ حضور نے فرمایا ام ہانی کیا دیکھتی رہو گی یا اندر آنے کی بھی اجازت دو گی؟ اللہ اکبر، یہ رشتے ہیں بہن سے، کیا اندر آنے کی بھی اجازت دو گی؟ ام ہانی فرماتی میں نے کہا حضور تشریف لائیے، آقا تشریف لائے۔ ام ہانی کا حال سنیے، فرماتی میرے گھر کے اندر آج کوئی چارپائی نہ تھی، جب سے شوہر نے ساتھ چھوڑا تھا بچھونا زمین پہ ہو گیا تھا، کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے۔ فرماتی حضور آئے، میرے گھر میں ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی، میں نے حضور کے لیے وہ چٹائی بچھائی، حضور اسی چٹائی پہ بیٹھ گئے اور بہن کے بستر پہ بیٹھنے سے پہلے کپڑے صاف کرنے والوں مصطفیٰ کے اس بیٹھنے کو بھی دیکھ لینا۔ فرماتی سرکار آئے اسی چٹائی پہ آ کر کے بیٹھ گئے، حضور نے چادر نہیں بچھائی ہے، بہن کی چٹائی صاف نہیں کی ہے، فرماتے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں حضور، اور بیٹھنے کے بعد کہا تھا ام ہانی بھوک بہت تیز کی لگی ہے، اگر کچھ کھانے کو ہو تو لائیے۔ ام ہانی فرما رہی ہے میں سوچ رہی تھی آج تو بڑے بڑے امیروں نے دعوت کی ہے، حضور تو کہیں کھائیں گے، لیکن تعجب ہوا، حضور فرماتے ام ہانی بھوک بہت تیز کی لگی ہے۔ کئی بات حضور نے کہی ہے، میں اٹھی فوراً اور جانے کے بعد اپنے کچن میں گئی، مطبخ میں گئی، لیکن مجھے معلوم تھا میرے کچن میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، کیا لیتی بہت دیر ہو گئی، میں کبھی اس برتن کو اٹھاتی تھی کبھی اس کو اٹھاتی تھی، نہ چاول تھے نہ دال تھا نہ کچھ تھا، کچھ بھی گھر کے اندر نہ تھا، لیکن شرم کی وجہ سے سامنے نہیں آ پا رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں اپنے کچن کے اندر تھی، کچھ دیر جب وقت گزر گیا میرے حضور نے آواز دی، فرماتے ام ہانی اور میرا نبی تو دلوں کے راز جاننے والا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جو خدا کو بھی دیکھ چکا ہو اس سے ام ہانی کے گھر کا حال کیسے چھپ سکتا تھا۔ ام ہانی کچن میں ہے، سوچ رہی ہے سامنے جاؤں تو کیسے جاؤں، لے کے جاؤں تو کیا لے کے جاؤں، کچھ بنانے کو بھی نہیں ہے۔ اتنے میں نبی کی آواز آئی، فرماتے ام ہانی کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی روکھا سوکھا ہو وہی لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، ام ہانی فرماتی جیسی نبی نے اتنی بات کہی ہے میرے جان میں جان پڑ گئی، میرے گھر کے اندر جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا سوکھا جو 7 دن کا رکھا ہوا تھا، فرماتی سوکھا ٹکڑا تھا، تھوڑا سرکہ تھا، میں نے پیالے میں نکالا، نکالنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں لے کے گئی، حضور کے آگے میں نے چٹائی پہ اسے رکھ دیا، اور بہن کے کھانوں کو دیکھ کر کے اس میں عیب نہ نکالا کرو۔ آج گاؤں میں دعوتیں ہوا کرتی ہیں، پیٹ بھر کے ناک تک کھا کے آتے ہیں اور منہ میں تیلی ڈال کے کہتے ہیں صاحب نمک کم رہ گیا تھا، کوئی کہتا مرچ زیادہ کرتی تھی، کوئی کہتا تھا بے مزہ بنایا ہے، اور پیٹ بھر کے عیب نکالا کرتے ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ یا تو کھایا نہ کرو اور کھا کے آیا کرو تو عیب مت نکالا کرو۔ تمہیں معلوم کیا ہے کہ باپ جب بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو کتنے جتن کر کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، اسے 600 برات کو بھی کھلانا ہے اور گاؤں کے 800 لوگوں کو بھی کھلانا ہے، اس کے باوجود بھی ذائقے تلاش کیا کرتے ہو۔ حیا کیا کرو، حیا کیا کرو، کسی کے کھانے میں عیب نہ نکالا کرو۔ اللہ اکبر، ذرا توجہ کرنا پیارے، ایک باپ کے لیے مصیبت ہوتی ہے، اس نے جہیز کی جتن سے اکٹھا کیا ہے، کس مصیبت سے اس نے گوشت کا انتظام کیا، کتنی مصیبتوں سے اس نے چاولوں کا انتظام کیا ہے، اور ہم ہیں کہ ٹیبل سے اٹھتے ہی عیب نکالا کرتے ہیں۔ اور تو نے کبھی بیٹی کے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، کھانے سے پہلے ایک بار بیٹی کے باپ سے مل لیا کر، جب تم اس سے جا کے ملو گے تو یہ کہے گا بس دعا کرنا میری لاج رہ جائے، دعا کرنا میری عزت رہ جائے، اور یار لاکھوں کو کھلا رہا ہے، 1000 لوگ اس کے دسترخوان پہ ہیں، لیکن آج اسے
گھمنڈ نہیں ہے کہ میں نے 1000 کو مہمان بنایا ہے، اس کی آنکھیں دیکھنا شرم سے جھکی ہوں گی، کونے کونے پھرتا ہوگا، کہتا ہوگا اللہ میری عزت بچا لینا، یا اللہ میری لاج بچا لینا۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں جب تم کہہ کے اٹھ کے جاتے ہو کہ کھانے میں نمک کم رہ گیا ہے، تو اس باپ کے دل سے یہ بات آر پار گزر جایا کرتی ہے، اور تیرا تو پیٹ بھر ہی گیا تھا، اگر کسی نے پوچھا بھی تھا کھانا کیسا تھا تو تیرا کیا چلا جاتا، بس تو مسکرا کے یہ کہہ دیتا انتظام بہت اچھا ہے، تیرا اتنا کہنے کی دیر ہوتی، اور خدا کی قسم اس جملے سے ادھر بیٹی کا باپ راضی ہو جاتا، ادھر خدا پاک راضی ہو جاتا۔ اور فرصت ہی نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھایا اور ایب نکالنے شروع کر دیے۔ جس دن بیٹی کا باپ بن کے کھانے کا انتظام کرے گا اس دن پتا چلے گا کہ کھانا کھلانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ کسی بھی بیٹی کے باپ سے جا کے پوچھ لینا اس نے کہ بارات سے پہلے کبھی کھانا کھایا ہے کہ نہیں، اور بارات تو چھوڑو، ساقی باپ تو بیٹی کے رخصت ہونے کے بعد بھی مشکل سے کھانا کھاتا ہے۔ وہ ہمیں باتیں بنانے سے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ توفیق دے تو کسی کے کھانے میں عیب مت نکالنا، مہربانی کرنا، اور صاحب دعوت اگر ایک کی ہو تو 6 اکٹھے ہو کے مت جانا، بلکہ اللہ توفیق دے اور تمہیں پتہ چلے کہ بیٹی کا نکاح ہے تو آدھی روٹی اپنے گھر کھا کے چلے جانا، اسے دکھانے کے لیے 2-4 لقمے کھا لینا، شاید ہو سکتا ہے تمہارا کم کھانے سے اس کا ایک مہمان اگر بھوکا رہ رہا ہو تو تمہارے کم کھانے سے اس کا بھلا ہو جائے۔ اگر 999 لوگوں کو پیٹ بھر کے مل جائے اور ایک آدمی اگر بھوکا اٹھ جاتا ہے نا تو باپ کی محنت پہ پانی پڑ جاتا ہے۔ کسی کا کھانا بگاڑنا نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو لوگوں کے کام آؤ، عزت بچانے کے کام آؤ، کھانے میں عیب نہ نکالو۔ ام ہانی فرماتی میرے گھر کے اندر سوکھی روٹی تھی، تھوڑا سا سرکہ تھا، میں نے حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کیا، فرماتی میرے نبی نے دیکھ کے چہرہ نہیں بگاڑا تھا، یہ نہیں کہا تو ام ہانی میں کتنی تیزی کا بھوکا ہوں، میں نے بڑے بڑوں کے دسترخوان چھوڑ دیے تیرے گھر کے لیے، کیا رکھ دیا اللہ کے آگے؟ فرماتی کچھ نہیں کہا میرے نبی نے، اور حضور دیکھ کے مسکرائے۔ ام ہانی فرماتی حضور نے لقمہ توڑا، توڑنے کے بعد سرکے میں بھگویا، اور بھگونے کے بعد حضور نے مسکراتے ہوئے منہ میں رکھا، لیکن اتنا سخت تھا وہ ٹکڑا، میں دیکھ رہی تھی کہ نبوت والے منہ میں تکلیف ہو رہی ہے چباتے ہوئے، لیکن نبی نے چہرے کا جغرافیہ نہیں بدلا تھا، تیور نہیں بدلے تھے، حضور مسکراتے جاتے تھے، چباتے جاتے تھے۔ ام ہانی فرماتی ہیں کہ میرے حضور نے جب تک وہ ٹکڑے کھایا نہ، سوکھا ہوا ٹکڑا، مسکراتے جاتے تھے، پانی کے ذریعے اس ٹکڑے کو نیچے اتارتے جاتے تھے، لیکن کوئی شکوہ بہن کے دسترخوان پہ نہیں کیا تھا۔ فرماتی میں تو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ آج بھائی کو کھلانے کے لیے دسترخوان پہ سوکھے ٹکڑے ہیں، اللہ اکبر فرماتی ہیں، لیکن میں نے نبی کو دیکھا، چہرہ بگاڑ کے نہیں دیکھا تھا، منہ بگاڑ کے نہیں دیکھا تھا، ماتھے پہ کوئی لکیر نہ تھی حضور کے، بلکہ مسکراتے رہے۔ اور فرماتی ہیں کرم بالائے کرم یہ کہ جب کھا چکے تھے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے جس نے محمد کے پیٹ بھرنے کا انتظام کیا، اور پھر میری طرف دیکھا، مسکرا کے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ خوشیاں مبارک ہو، آج محمد تیرے دسترخوان پہ آیا ہے، اور میں آج بہت خوش ہوں کہ جو روٹی میں نے آج سے برسوں پہلے کھائی تھی آج برسوں کے بعد تیرے دسترخوان پہ کھائی ہے۔ فرمایا مجھے آج تیرے دسترخوان پہ روٹی میں مزہ آ گیا، سوکھی روٹی کھا کے کہا تھا بہن آج تیرے دسترخوان کی روٹی میں برسوں سال برسوں پرانا ذائقہ مل گیا ہے مجھے۔ وہ یار ایسے نبھائی جاتی ہیں بہنیں، ایسے نبھائے جاتے ہیں رشتے، اللہ توفیق دے ان رشتوں کی قدر کر لینا۔